السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ملک ارشاد احمد جکھڑ صاحب. مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے اور پولیٹیکل فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اچھی ایجوکیشن اداروں سے ان کی ہوئی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کالج سے سائیکالوجی میں MSc کی بھی کیا ہوا ہے اور ان کی ہابی ہے بکس ریڈنگ. تو جکھڑ صاحب آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بک ریڈنگ کے بھی شوقین ہیں. آپ کے بڑے جو تھے وہ سیاست میں بھی رہے ہیں، آپ کے گھر میں ابھی بھی سیاست ہے، بھلے آپ نے ایجوکیشن کے بعد جاب کر لیا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی معاشرے پہ بڑی گہری نظر ہے اور اس کا احساس بھی آپ رکھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے سائیکالوجی میں MSc کرنے کے بعد تو آپ کے پاس کیا سمجھتے ہیں کہ اسی قوم کی کیا سیکی ہے کہ یہ ہمارے دن بہ دن ہم جو ڈکلائن کی طرف گئے ہیں 60 سے کے بعد، جہاں تک ہمیں ہوش ہے، آپ ہم سے تھوڑے بڑے ہیں، آپ کو تھوڑا پہلے کا علم ہوگا، تو یہ آج ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اس کا کیا کب اینڈ ہوگا اور اس قوم کی سائیکی کو کون چینج کرے گا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور مجھے موقع دیا. بہت افسوس کی بات ہے کہ جن لائنز پہ پاکستان بنایا گیا تھا ہم بتدریج ان سے اسے دور چلے گئے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوچھتے کیا کر رہے ہیں؟ جی میں تلاوت کر رہا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کا مطلب ہے سمجھ کر پڑھنا. جب ہم دور ہو جائیں گے اپنے مذہب سے، نہ حب الوطنی رہے گی، نہ کچھ رہے گا، مطلب بالکل ہی ہم نیگیٹیوزم کی طرف چلے جائیں گے. اور آپ نے پوچھا کہ سائیکالوجی پڑھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ نیگیٹو سوچتا ہے. کوئی پازیٹیو، ہر کانسپریسی تھیوریز میں یقین کرتے ہیں، کوئی اپنے دل سے نہیں سوچے گا کہ یار نہیں یہ جو کہہ رہا ہے میں ویلیویٹ کروں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طریقے سے معاشرہ چل رہا ہے. سر مذہب میں دیکھیں، ہماری جو علمی کتاب ہے جو اللہ میاں نے ہم پہ عنایت کی وہ تو عربی زبان میں ہے. ہمارے ملک میں عربی زبان اردو کی جگہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم عربی زبان ہمیں آتی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے بھی دور نہیں رہ سکتے تھے. ہمیں اپنی نماز بھی ہماری ہوتی اور ہمیں اخلاقیات کا بھی پتہ ہوتا اور احکام کا بھی پتہ ہوتا. لیکن دیکھو نا، مجھے بھی تو شوق چڑھا نا، میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھا انگلش میں اور میں نے تقریباً 40 دفعہ ختم کیا قرآن انگلش میں. ٹھیک ہے نا جی. اور سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل چیز ہے. اگر یہ کہنا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ 100 دفعہ بھی آپ پڑھیں گے تو ہر دفعہ نہیں سمجھ آئے. ہاں جی، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اور اپنے اوپر لاگو کرنا اس سے بھی بہت مشکل کام ہے. ہم تو منافقین کے ہجوم ہے. اللہ کہتا ہے کہ مکمل طور پہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. ہم نے سلیکٹیو ہے، جو میں کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے وہ اسلام ہے، باقی ہم نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھی نہیں سمجھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. ہم بھی کسی کو نہیں بھائی سمجھا. اپنے آپ بھائیوں کے ساتھ یہ معاشرہ ہوتا ہے جو یہاں پہ ڈیولپ ہو گیا. کسی جگہ چلے جائیں، ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی دکاندار آپ سے یعنی فلیس کر رہا ہے، آپ کو اوور چارجنگ کر رہا ہے. آپ کو لڑنے سڑک پہ چلے جائیں تو جو ٹریفک ہے بے ہنگم آپ سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں بندے. حوصلہ بالکل نہیں ہے. وہ نماز پہ پڑھنے چلا جاتا ہے جس وقت اذان ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا سر، ساتھ ہی ایران ہے اور آگے یورپ آ جاتا ہے، ٹرکی آ جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں وہاں پہ میں نے بھی باہر جو کبھی اتفاق ہوا جب گئے تھے تو وہاں پہ ہر بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے پہلے یہ ایک بیس ان کی لائن ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ باہر گئے، میں بھی 2-4 ملکوں میں گیا ہوں. جب میں انڈیا گیا تھا اور جب میں پاکستان واپس آیا تو اتنا شکر گزار ہوا میں اپنے اللہ میاں کا کہ یہ نعمت ہے پاکستان. اور وہاں میں لوگوں کو دیکھا، باتیں کی، وہ ان کے انڈر جو چیزیں اندر چیز ہے کہ وہ پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. اس ملک کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں ہم ان کی گیم کھیل رہے ہیں. اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور اس کے رسول کی اور پاکستانی فوج کی.
کہ ہم بچے ہوئے ہیں. بچے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان کی فوج, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس چھوٹی سی اپنی لائبریری ہے, 500+ بکس آن آل سبجیکٹس انڈر دا سن, لیکن میرا زیادہ وہ ہے ہسٹری اور ملٹری ہسٹری, اینڈ آئی اسپیشلائز ان World War I and II, اور جنگ میں. اور میں یعنی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی وہ نہیں ہے جو سن 65 کی تھی اور 71 کی. ماشاء اللہ ہم پوری طرح کیپیبل ہیں اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے, اور اللہ کی مدد. لیکن عوام جو ہے پتہ نہیں کن ہمارے لیڈروں نے فوج کے اگینسٹ لوگوں کو کر رہے ہیں. سر ان کی تو گرومنگ ہی یہی ہوئی ہے, ان سے بڑا محب وطن کون ہو سکتا ہے؟ بالکل سر محب وطن تو وہ ہیں جن کی گرومنگ ہوئی ہے, ہماری تو گرومنگ نہیں ہوئی اور ہم اپنے کو محب وطن کلیم کرتے ہیں. سر میں انڈیا کا ایک چینل دیکھ رہا تھا, اس چینل میں وہ انہوں نے بلاگس بنائے ہوتے, ایک پاکستانی کبھی ایک ٹی وی کا بھی دکھا رہے تھے اور اپنا بھی دکھا رہے تھے. وہ اپنا جب دکھایا کہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ بھی میں اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجوں گی, اور بھی کچھ کہہ رہی تھی. جب پاکستانی چینل پر اس بلاگ پہ آیا ہے تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہوں گے میں اپنے ملک پہ قربان کرنے کے لیے فوج میں بھیج دوں گی. وہ پیچھے جو ماڈریٹر تھا, جو اینکر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے فرق پاکستان آرمی اور انڈیا کی آرمی کا. وہ تنخواہ کے لیے نہیں لڑ رہا, وہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ یہاں یہ جو فوجی ہے وہ احتجاج کرے کہ کھانا نہیں اچھا ملتا, چھٹی نہیں دیتے, تنخواہ تھوڑی ہے. پاکستان آرمی کے ایک لفظ بھی نہیں اس طرح کا بولتا پاکستان. ہم بجائے ان کے شکر گزار ہوں جی, پتہ نہیں لیڈروں کے انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر فوج کو ملائم کیا. ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں کو بلیم دیتے, تو بہت بری بات ہے یہ. تو اس میں اب جو مسائل چل رہے ہیں اس ملک کے حالات, دیکھیں جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کب بہتری آئے گی, کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ میں نے تھوڑا سا جو انالیسس کیا ہے, ہم محب شکم لوگ ہیں, محب وطنی تو نزدیک نہیں گزری, بپیٹ سوچیں.